حلقہ برنالہ میں آپ نے تعمیر و ترقی کے جال بچھائے ہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے، ٹھیکیداران کی طرف سے گپلے بھی ہوئے ہیں روڈز کے حوالے سے، اس پر اس حکومت نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ نہیں، آپ اس حلقے کا رہنے والے ہیں کہ جتنے پیچھے پولیٹیکل لیڈر رکھے انہوں نے فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے یا نہیں رکھے ہوئے تھے؟ الیکشن مہم میں آپ کے ساتھ یوتھ نے اور کافی لوگ جو ہیں آپ کے ورکر نے کافی کام کیا، صوابدیدی عہدوں پہ ان میں سے کوئی بندہ تعینات نہیں ہوا، کیا وجہ تھی؟ آپ وہی پیپلز پارٹی والی بات کر رہے ہیں نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف اکرم BNN کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں حلقہ برنالہ کی اہم شخصیت MLA وزیر تعلیم کرنل وقار احمد نور۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کرنل صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے کہ سیاست آپ نے کب شروع کی اور کیا مشن لے کے آئے تھے؟ دیکھیے جی، پریکٹیکلی میں 2011 میں ریٹائر ہوا ہوں آرمی سے، ٹھیک ہے، اور 2011 کے بعد پھر 2012 میں برنالہ شفٹ ہو گیا، تو پریکٹیکل سیاست جو تھی میری وہ 2012 سے شروع ہوئی، لیکن کیونکہ فیملی پہلے سیاست میں تھی تو اس لیے تھوڑا بہت پہلے بھی الیکشنز میں یا حلقے میں جب بھی آتے تھے لوگوں سے ملاقات رہتی تھی، لیکن پریکٹیکلی 2012 کے بعد سیاست شروع کی۔ اور مشن کیا تھا؟ مشن ابھی آپ کے سامنے 4.5 سال ہم نے حلقہ میں کام کیا۔ ایک ہی مشن تھا کہ حلقے کو تبدیل کریں۔ یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جو پاکستان کی طرف بات کی جاتی ہے، یہ تبدیلی وہ ہے جو یہاں نظر آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے الیکشن سے پہلے میں لوگوں کو صرف یہ کہتا تھا کہ آپ ہمیں اعتماد دیں، ہمارے پہ اعتماد کریں اور ہم کام کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ 4.5 سال میں حلقے میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% کام ختم ہو گئے یا 100% حلقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے، میری جماعت نے، میرے ساتھیوں نے نیت کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جو پریکٹسز سیاست میں پہلے تھی حلقے ہمارے میں اور اوورال بھی اگر بات کریں وہ ہم نہ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے، میرے خیال میں اگر 100% نہیں تو ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے، سپیڈ سلو ہو سکتی ہے، اور سپیڈ شاید اس لیے سلو ہوگی کہ جتنے مسائل ہیں اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو میرا کام یہ تھا کہ جو وسائل مل رہے ہیں ان کو ایمانداری سے لوگوں تک پہنچایا جائے اور حقدار تک پہنچایا جائے، اور اس پہ میرے خیال میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ آپ کے والد صاحب نے 3 الیکشن لڑے اور کافی ووٹ بینک بھی بنایا، آپ نے اس ووٹ بینک کو کیسے آگے بڑھایا؟ دیکھیے جی، ہماری بیسک غلطی ہوئی 96 میں، جب ہم نے پرویز اشرف صاحب کا، میں ان حالات میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ڈیسیژن کن انوائرمنٹس میں کیا گیا تھا، لیکن وہ ایک غلط ڈیسیژن تھا، میں سمجھتا ہوں وہ غلط ڈیسیژن تھا۔ تو 96 میں جب ایک ہمارا فیملی میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا تو 2001 میں انفارچونیٹلی ہم 2 لوگ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے پھر اس کا نقصان ہوا، حلقے کو بھی ہوا اور فیملی کو بھی ہوا، برنالہ کو ہوا، ہمارے گروپ کو ہوا۔ 2006 اور 11 میں پھر جب آپ نے ساتھی خود دیے ہوں دوسری پارٹی کو تو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں نا، یہ بھی ہے کہ جو ہوتا ہے نا بیریوں بکریوں کا اجڑ، اس پہ اگر مکس کر دیں گے تو آخر میں الگ کرنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس تھی اس وقت، یہ دونوں ڈفرینٹ نظریات کی جماعتیں تھیں، اور جب یہ دونوں مکس ہو گئی پھر قدرتی طور پہ پرویز اشرف صاحب پرانے سیاسی کارکن ہیں، وہ جانتے ہیں اس کے رموز سارے، شاید میں نہ اتنا جانتا ہوں، تو انہوں نے ان لوگوں کو بھی سنبھال لیا۔ تو اس وجہ سے 2011 اینڈ 6 میں ہمارا ووٹ بینک کافی نیچے آیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب میں 2012 میں یہاں پہ آیا تو ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا۔ 2000 سے 11 سے لے کے 16 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہاں پہ۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے حلقے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں۔ پاکستان میں جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا،
سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈلیور نہیں کر سکی تھی یہاں پہ، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پچھلے الیکشن میں 2011 to 16 اکثریت میں تھے، گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، ابھی اس وقت ان کے ٹوٹل 3 ممبر ہیں. تو اس کی کچھ وجوہات تھی، انوائرمنٹس بھی بنی، ہم نے محنت کی، ساتھیوں نے ساتھ دیا، ہمارے خیالات سے متفق ہوئے، نیریٹو بنا، اچھے لوگ ہمارے ساتھ آئے. اور یہ دیکھیں الیکشن سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو تو سارے کہتے تھے یہ 3 نمبر والی پارٹی ہے، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ پرویز اشرف صاحب نے 18,000 ووٹ لیے تھے، شفیق صاحب نے 15,000 ووٹ لیے تھے، ہم نے 9,000 ووٹ لیے تھے. گیپ بہت زیادہ تھا ڈیفینیٹلی. جو آپ کا بھی سوال بالکل ٹھیک ہے کہ 9,000 سے ہم آلموسٹ گئے 22,500، آلموسٹ 23,000 پہ. تو یہ میرے اللہ کا خاص کرم اور فضل تھا، ہمارے بزرگوں کی دعائیں تھیں، ساتھیوں کی محنت تھی، اور ینگ یونین نے ہمارے بہت کام کیا ماشاءاللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ منفی پروپیگنڈوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر میں حلقہ میں کامیاب ہوئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو 4.5 سال گزرے اس میں جو ہم نے باتیں کی تھی ان پہ کافی حد تک. آپ نے الیکشن کے دوران کافی لوگوں سے وعدے کیے تھے، ان کی تکمیل کہاں تک ہو سکی؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں الیکشن میں کہتا تھا اس دفعہ ہماری صرف باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ میں پہلے پولیٹکس میں نہیں تھا، فیملی تھی لیکن میں نہیں تھا، نہ ہمیں موقع ملا. تو میں لوگوں سے تب بھی یہی کہتا تھا کہ آپ موقع دیں اور پھر دیکھ لیں. میں آج بھی یہی کہتا ہوں. اگلے دن ہماری 2-3 میٹنگ، میں نے کہا جی ادھر ہاتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ وقار نے کام کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں کام کیا یا کرپشن کیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ آپ خود کریں، میں نہیں کہتا. آپ یہ بتائیے، ہم نے وعدہ کیے تھے کہ روڈز ٹھیک کریں گے، اللہ کا شکر ہے کہ روڈز ٹھیک ہوئی ہیں. برنالہ پل بنا ہے ہمارے سامنے، یہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیا یہ پہلے فنڈز نہیں ملتے تھے؟ کیا یہاں پہ پہلے لیڈرشپ نہیں تھی؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا ابھی کہ کس نے کیا کیا، لیکن آپ کے سامنے ہے. موئل پل آپ کے سامنے ہے. پہلے یہاں پہ ٹوٹل 3 فیڈر تھے الیکٹریسٹی کے، اس دور میں ہم نے 3 نئے فیڈر ایڈ کیے ہیں. وولٹیج کا مسئلہ تھا ہمارے حلقے کا سب سے بڑا. یہ آپ جائیں ملوٹ یونین کونسل میں، پتنی یونین کونسل میں، ادھر بجلی کا بلب آپ کو صرف نظر آتا تھا کہ یہ جل رہا ہے. ان کے فریج نہیں چلتی تھی، ان کی مشینیں نہیں چلتی تھی. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ وہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. پھر باقی روڈز پہ بات کر لیں، پتنی کی روڈ دیکھ لیں آپ دریالہ کی روڈ دیکھ لیں آپ. باقی میں یہ کہتا ہوں، چلیں آپ یہ بتائیے کہ پرویز اشرف صاحب کے دور میں حلقے میں ہوا کیا؟ میں بتا دیتا ہوں کیا ہوا. ایک کچہری کی بلڈنگ بنی، ٹوٹل کمپلیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ کیوں بنی؟ وہ اس لیے بنی کہ وہاں ان کی اپنی زمین ہے. ڈینائی کرے نا، یہ مصیبت ڈال کے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. ہمارا پوائنٹ یہ تھا اس وقت کہ کلیاں یا ٹول سے لے کے اے پی ایس کے درمیان کسی جگہ مین روڈ پہ کچہری کے دفتر بننے چاہیے تاکہ حلقے کے عوام کے لیے آسانی پیدا ہو. پھر انہوں نے اس پہ دوسرا کام کیا. وہ کہتے ہیں جی کرپشن کی ہے تو ثابت کریں. ہماری پولیٹیکل لوگوں کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی، یہ عوام نے فیصلہ کرنا اور انہوں نے احتساب کرنا ہے. اور عوام نے اچھا احتساب کیا پچھلی دفعہ، انہوں نے ہر کام کیا پچھلی دفعہ. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. ہم کہتے تھے کالے گاڑیاں، کالے کرتوت، کالے بیگ اور کالی پیسے. ہمارے ساتھیوں نے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے پیسے بانٹتے ہوئے انہیں پکڑا تھا، جعلی نوٹ دیے ان لوگوں نے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. آپ نے بات کی کہ جو وعدے کیے تھے، 3 نئے فیڈر، 2 بریجز، کوٹ چیمل سے لے کے چھم تک روڈ، پھر برنالہ بازار کڈالہ بازار کی روڈ. ٹھیک ہے. پورے آزاد کشمیر میں یہ واحد حلقہ تھا جدھر 3 کالجز تھے. ہمارے بھمبر میں 9 کالجز، سمانی میں 7 کالجز، اور ایسے حلقے بھی ہیں آزاد کشمیر میں جدھر 11 کالجز ہیں. تو کیا وجہ تھی؟ یا ہم کمزور تھے یا ہم کوئی اور تھے.
کمزور تو ہم نہیں تھے. آپ ان کی تختیاں دیکھ لیں, جتنی لگائی انہوں نے جب ایکٹنگ وزیر اعظم بنے اس وقت لگائی, سوائے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے وہ کچہری کا, اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں تھا ہوا. آپ سے سوال ہے THQ کے حوالے سے, برنالہ ہسپتال, اس پہ آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا. جی بالکل کیا تھا. وہ کہاں تک پہنچے؟ میں بتاتا ہوں, ہم دو چیزوں میں تھوڑا سا پیچھے ہیں اس وقت, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ایک صحت اور ایک ایجوکیشن. ابھی یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. ڈیولپمنٹ ورکس بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو نان ریکرنگ بجٹ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے, پیز جس میں آتی ہیں. آزاد کشمیر میں اس وقت تک سوائے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کو, جس کو ہم نے ری انفورس کیا, اسٹرینگتھن کیا, تاکہ ادھر جو جائے اس کو تو کچھ ملے, ایمرجنسی سروسز, ادویات, پھر اور 2-3 ایشوز وہ ایڈریس ہوئے پہلی سٹیج پہ. ابھی اپ گریڈیشن جو ہے نا اداروں کی, اس میں صحت ہو یا ایجوکیشن ہو, وہ بھی باقی ہے. ہمارا گورنمنٹ کا پلان یہ تھا کہ اس سال میں انشاءاللہ ہمارے پاس 13ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے ریسورسز بڑے تھے. وہ جو کشمیر کونسل ایک کرپشن کا سسٹم بنا ہوا تھا وہ ختم ہوا تھا, اس سے ہمارے اسٹرینتھننگ ہوئی ہر چیز کی. تو اس دفعہ ارادہ یہ تھا کہ اس دفعہ ہم یہ ایجوکیشن اور صحت کو توجہ دیں گے اور ادارے اپگریڈ. لیکن انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے کچھ ایشوز آئے, معاملات, یہ جو مالی معاملات میں ان میں بھی ایشوز آئے, اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہے. THQ ہاسپٹل اپ گریڈ ہوگا انشاءاللہ, اسے ہونا چاہیے. یہ صرف برنالہ کی نہیں, باقی عثمانی میں بھی ایک خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے لیکن سٹاف نہیں ہے. برنالہ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے لیکن سٹاف نہیں ہے. تو انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر میں ہوگا تو برنالہ میں بھی یہ ہوگا, اور ہونا چاہیے اس کو, اسکولز بھی اور صحت بھی. اس میں ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں. آپ وزیر تعلیم ہیں, کالجز ہیں, اسکولز اور کالجز کی حالت آپ کے سامنے ہے, اس پہ کیا اقدامات آپ نے کی؟ جی ماشاءاللہ, ابھی آپ پھر وہی بات, ہماری چٹو پہ بچے بھرتی ہوتے تھے, پتہ ہے آپ کو. اس گورنمنٹ نے NTS کیا. یہ NTS کی ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے صرف مسلم لیگ نواز کے کیے یا کچھ کیا, یہ NTS کا فیصلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. پہلے دوروں میں میٹرک پڑھے ہوئے بچے ہمارے ٹیچر بھرتی ہوتے تھے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ ایک میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی کیونکہ میں سرکاری ملازم بن گیا. دوسرا, جو فاؤنڈیشن آپ نے بنانی ہوتی ہے ایک بلڈنگ کی, پرائمری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے ہمارے بچوں کی, ٹھیک ہے, اس میں جب ایک پرائمری کو پڑھائے گا ایک میٹرک پڑھا ہوا بچہ, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا پڑھائے گا؟ یہ اس گورنمنٹ نے NTS آ کے شروع کیا, اور یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا, یہ بڑا فیصلہ تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کو اس سیاست سے پاک کیا کہ میری چٹ پہ نہ بھرتی ہو, NTS کرے, وہ کوالیفائی کرتا ہے. اور ماشاءاللہ میرا 36,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس میں, اگر آپ کو یاد ہو تو 6,000 لوگ بھرتی ہونے تھے یا کتنے ہونے تھے, تو اس میں سارے میرٹ پہ لگے. ابھی NTS میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ادھر ہلکے میں کہا جاتا ہے جی کہ NTS میں بھی انہوں نے یہ کیا. پرائمری معلومات میں 57 لگی ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس میں سے 27 دوسرے لوگ تھے اور 30 اس پارٹی کے لوگ تھے. آپ ریکارڈ اٹھا لیں کہ جب پچھلی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں ان میں کسی دوسری پارٹی کا ایک بندہ بھی لگا ہو. میں چیلنج کر دیتا ہوں نا آپ کو. ابھی آئے NTS میں جو ٹیچرز تھے, اس میں 58 لوگ بھرتی ہوئے, اس میں سے صرف 17 پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ افیلیشن تھی ان کی, 30 کی پاکستان پیپلز پارٹی سے افیلیشن تھی, اور 11 کی مسلم کانفرنس سے افیلیشن تھی. کیا یہ پہلے ہوا ہے اس حلقے میں؟ میرے خیال میں آپ کو بھی تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا. ابھی باقی بھی یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ برادری وائز بھی بات کرتے ہیں جی کہ گجر بھرتی ہوگے. ابھی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں میں. پرائمری معلومات 5 گجر, 16 جاٹ, 3 راجپوت, 18 جرال,
7 अवान और 8 मुगल. ये रिकॉर्ड पे मैं कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा इसको. मैं अगर आप कहें तो मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है कि 2011 से 16 तक कौन भर्ती हुआ और कैसे भर्ती हुआ, 2006 से 2011 तक भर्ती हुए तो कैसे भर्ती हुए, वो भी बरादरी की डिटेल है मेरे पास. आपके NTS के वाले से सवाल जवाब दे दिया आपने. सवाल ये है सवाल अभी आए बेहतरी क्या की. पहली बात कि हमने ये NTS किया, इससे काफ़ी बेहतरी आई है अभी हमारी. ठीक है, हमारे टीचर्स MPhil PhD प्राइमरी टीचर्स भी लगे हुए हैं. आप खुद सोचें, जहाँ मैट्रिक पढ़ा हुआ बच्चा पढ़ाता था तो वो क्या करता था, जहाँ एक MPhil PhD या BSc या BA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, वो पढ़ रहा है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ा. अभी आ जाए बिल्डिंग्स पे, कॉलेजेस पे आ जाए. मेरे पास 176 कॉलेजेस थे. हमारी मुसीबत ये है कि हम कॉलेज पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे देते हैं. मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ. हमारे पास खाड़क में 2 कॉलेज हैं, 4 बच्चे हैं वहाँ पे और 7 टीचर्स हैं वहाँ पे. वहाँ हमारे कल्याल शेरू एक कॉलेज है, 1 बच्चा और 7 टीचर्स है वहाँ पे. ठीक है, हमारे पास सुकासन डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे 4 टीचर हैं. हम इदारों को ऐसे बांट नहीं सकते. मेरा आइडिया कॉन्सेप्ट ये होता है कि न्यूक्लियस जगहों पे होने चाहिए इदारे, अच्छे इदारे बनाएं, आप उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे दें ताकि उनके. इस गवर्नमेंट ने 87 के बाद 88 के बाद पहली दफ़ा अभी डिग्री कॉलेजेस को हमने मेनली फीमेल कॉलेजेस को 29 बसेस पहले दी है हमने. पता है आपको, बरनाला कॉलेज में बस आ गई है. ये बस अभी कड़ाला भी जाती है और इधर भी जाती है. ठीक है, 29 पहली दफ़ा दी, 28 अभी दे रहे हैं हम, ताकि हमारी बच्चियों के लिए आसानी पैदा हो. जो भी है, या वालिद बंदा होता है या भाई बंदा होता है या शोहर बंदा होता है, उसने स्कूल या कॉलेज जाना है. तो हमने इस तरह ये फिर कॉलेजेस में हमने अडाकिज्म का खात्मा किया. ये पहली दफ़ा है कि 500 PSC क्वालिफाइड डायरेक्ट हमने इंडक्ट किए. पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद प्योर मेरिट पे लोग लगे हैं. ये कोई छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है अगर आप सोचें तो. हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हल्के के 10 लोगों को डाक भर्ती करता और इधर होता क्या जी, वो भर्ती करवाया 80 सालों. भाई मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया अगर वो भर्ती हुआ. आपके हल्के में 2 डिग्री कॉलेज 16 साल कबल बने थे, आज तक उनको मुकम्मल स्टाफ नहीं मिला. मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास 1 बच्चा और 7 टीचर है. हमारे पास 1 डिग्री कॉलेज है जहाँ 4 टीचर हैं. यहाँ पे हमने 4 अभी एक्स्ट्रा दिए थे. लेकिन ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, एक तालीमी पैकेज देंगे. आपको पता है किस तरह तालीमी पैकेज था. प्राइम मिनिस्टर साहब इधर तशरीफ लाए, उनको मैं अभी वो बात नहीं करना चाहता, सख्त बात हो जाएगी. प्राइमरी स्कूल को कॉलेज और कॉलेज को प्राइमरी स्कूल कर गए. कंसोलिडेशन ये थी कि जो आपके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं पहले उन्हें आप ठीक करें, फिर आगे रेवड़ियां बांटें. इन्होंने वो तलीमी पैकेज दिया, बेड़ा गर्क करके रख गए. फिर हमने उसे ख़त्म किया ताकि वो स्टाफ उन कॉलेज में जाए जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस से या स्कूल से उनको कंसोलिडेट. आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है. उसके बाद जो कुछ थोड़ा स्लैश उस पर लगी, कट लगी, उसकी वजह से 4 टीचर्स हमने यहाँ पे दिए हैं डिग्री कॉलेज में. ये नहीं कि नहीं दिए, उन्हीं में से हमने 4 पे टीचर्स यहाँ पे दिए थे इसी डिग्री कॉलेज में, बरनाला बॉयज़ में भी और बरनाला गर्ल्स में भी. अभी भी इसमें कमी है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन बात वही है कि रिसोर्सेज कितने हैं और हम कितना इसे पोलिटिसाइज करके इदारे देते हैं. हमारा मकसद ये नहीं होता कि जी इदारा बने और बच्चे पढ़े. हमें पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए कि जी मैंने कॉलेज दिया था. हल्का बरनाला में आपने तामीर व तरक्की के जाल बिछाए. कुछ लोगों की तरफ से, ठेकेदारान की तरफ से गपले भी हुए हैं रोड्स के हवाले से. उस पर इस हुकूमत ने क्यों एक्शन नहीं लिया? मैं बताता हूँ आपको. आप इस हल्के के रहने वाले, ये जितने पीछे पॉलिटिकल लीडर रखे, इन्होंने फ्रंटमैन रखे हुए थे या नहीं रखे हुए थे? रखे हुए थे ना. मेरा कोई फ्रंटमैन है? सवाल फर्क ये है. नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको. हौसला रखें. सवाल आपने किया, अभी जवाब मिले मुझसे. मैं एक किसी काम में नहीं पड़ा हूँ कि मैंने फ्रंटमैन रखने हैं या मैंने पार्टनरशिप करनी है या मैंने इनसे पैसे लेने हैं. मैंने टोटल ये डिपार्टमेंट पे छोड़ा था कि आप ही इसकी प्रोसेस करें
آپ ہی ان کو کانٹریکٹرز دیں. ابھی میرے حلقے کا مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ اگر آپ کسی کو چابی دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل پریشرائزیشن ہے یا پولیٹیکل بلیک میلنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں ڈپارٹمنٹس کو کہوں کہ ان کو ٹھیک کریں. میں نے کوشش اپنی پوری کی ہے. ہم نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ 1 کلومیٹر میں ہم نے ورکنگ کر کے دی کہ اتنے ڈرم لگے اور آنے چاہیے سائٹ پہ اور پھر کام ہونا چاہیے. آپ کو پتہ یہ ہم نے کیا تھا کہ 1 کلومیٹر میں 44 یا 44 ڈرم لگتے ہیں. تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو ڈپارٹمنٹ کو کہا جی جب آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پہلے 46 ڈرم آن سائٹ ہونے چاہیے پھر آپ کام کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ کانٹریکٹرز کو پرانی کچھ اچھے لڑکے بھی ہیں, اچھے کانٹریکٹرز بھی ہیں اس میں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی پہلی دفعہ کام شروع کیا تھا, ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. میں اس میں رکاوٹ نہیں بنا. ڈپارٹمنٹ کو میں نے بہت دفعہ کہا, ابھی بھی کہتا ہوں, ابھی جب اگلا کام کر رہے ہیں تو وہ امپروو کر رہے ہیں. اس میں کمی کوتاہی ہے یہ ڈیفینیٹلی, لیکن ایز اے سوسائٹی بھی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جدھر کام ہو رہا ہے ادھر وہ بولتا کوئی نہیں ہے, فار آبویس ریزنز نہیں بولتے. ٹھیک ہے, یہ صرف پھر میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ہی ہر جگہ جاؤں, میں ہی ہر جگہ پہ کھڑا کروں اور میں ہی ہر جگہ پہ بولوں. یہ جس کا کام ہو رہا ہے اس کی بھی یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ جا کے دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو روڈز ہم 2 سال پہلے بناتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ ناقص کام ہوتا ہے, اس لیے ہم آگے کام ہمارے ختم نہیں ہو رہے. چلیں اب اگلا سوال ہے آپ سے, بہت اہم سوال ہے. جی کریں آپ جو کرنا. الیکشن مہم میں آپ کے ساتھ یوتھ نے اور کافی لوگ جو ہیں آپ کے ورکر نے کافی کام کیا. صوابدیدی عہدوں پہ ان میں سے کوئی بندہ تعینات نہیں ہوا, کیا وجہ؟ آپ وہی پیپلز پارٹی والی بات کر رہے ہیں نا کہ صوابدیدی ریوڑیاں بانٹتے جاؤ. ٹھیک ہے, یوتھ کا میرے حلقے میں بہت رول تھا اور مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میرے یہ سارے بھائی برخوردار ہیں میرے جتنے یوتھ کے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اور ون آف دی وننگ فیکٹر واز کہ یوتھ نے اچھا کام کیا تھا. ہاں, ابھی جس طرح پیپلز پارٹی نے 52 مشیر رکھے ہوئے تھے, کشمیر کو وہ کون سی تھی لبریشن سیل سے تنخواہیں دے رہے تھے, وہ کام نہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کر سکی میرا خیال ہے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو جیسے ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن لگائی, یہ کون سی ہے پولیٹیکل جو تھے انہوں نے جو ضلع کا صدر تھا اس کو ادھر لگایا, ہر جگہ ہم نے یہی کیا. لیکن ابھی بندہ یہ کہ سارے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہونی چاہیے, میرے خیال میں وہ نہیں ہو سکتا. سوال میرا یہ نہیں ہے, سوال میرا یہ ہے کہ صوابدیدی کون سے آپ بتائیں کون سے صوابدیدی صوابدیدی عہدے ابھی آپ نے بلدیات بنائی ہے, اس میں آپ نے اپنے قریبی ریلیٹیو کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا ہے. تو اس نے بھی کام کیا ہے نا الیکشن میں, کیا اس نے کام نہیں کیا تھا؟ یا تو یہ بتائیں کہ اس نے کام نہیں کیا تھا. صرف یہ ہونا کہ وہ اس کا پرویز اشرف صاحب نے اپنے سکے بھائی کو لگایا تھا. جی بالکل, وہ ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹر لگایا تھا. یہ تو ٹاؤن کمیٹی بنی ہے اور ٹاؤن کمیٹی کے اندر سے ہی کسی نہ لگنا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کافی لوگ ہیں جو اس کے لگ سکتے تھے, لیکن لگنا تو ایک ہی تھا, تو ایک ہی لگا ہے وہ. اگلا سوال ہے کہ سیاست میں آپ کا کون آئیڈیل؟ سیاست میں آئیڈیل کون ہے؟ ابھی میں بات کروں گا نا کہ جی توبہ استغفر اللہ کرنا چاہیے کہ کون اوپر اگر میں بات کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد میں کہوں تو فاروق حیدر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. میں ایک کی بات کر رہا ہوں, میں انٹرنیشنل سیاست نہیں کرتا, میں حلقے کی سیاست اور آزاد کشمیر کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. فاروق حیدر بالکل اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ, انہوں نے ان 4-5 سالوں میں اپنی ٹیم ٹھیک رکھی, کرپشن نہیں ہونے دی. چھوٹے موٹے پلس مائنسز ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج وہ ٹھیک رہے ہیں. نواز شریف کے والے سے سوال ہے جی کہ آئے ہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں پہلے آپ کو کہا میں لوکل سیاست اور ایک کی سیاست پہ بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ کے قائد ہیں مسلم لیگ, بالکل قائد ہیں جی, مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں, اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے, مجھے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے.
جو وچ ہنٹنگ کی گئی ہے وہ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کا ایک جج کہتا ہے کہ مجھے پریشرائز تھا اور میں, اور اس کو آپ نے گھر بھیج دیا اور جس کو سزا دی اسے آپ کہتے ہیں نہیں. آپ کا نیب کا چیئرمین, آپ اس کے دیکھ لیں کیا سامنے آ گیا. آپ کے جج بول پڑے فائز عیسیٰ کہ یہ جو انہوں نے کیا تھا کیا کیا تھا. تو کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ اس نے کی ہے. مر گئے یہ لوگ, یہ جو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی تھی, 2.5 سال میں سوائے چور کے انہوں نے کیا کیا ہے. یہ چیزیں آپ گن لیں نا. چوروں کے زمانے میں کیا تھا, چینی کیسے تھی, پٹرول کیسے تھا, آٹا کیسے تھا, گھی کیسے تھی, باقی چیزیں. غریب آدمی سے پوچھے اس کی کتنی زندگی آرام ہوئی ہے. لیکن بنانے آپ مدینہ کی ریاست چل رہے تھے. اس وقت یہ باتیں کرتے تھے 2 ارب کی کرپشن یا پتہ نہیں کتنی ڈیلی ہوتی ہے, آپ اسی کو ٹھیک کر لیتے. یہ ان کے تو اپنے ابھی ساتھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی کرپشن زیادہ ہے. میں جو طاہر صادق بولا ہے وہ جو باقی بولتے ہیں سارے بول رہے ہیں. ابھی انہوں نے طریقہ ٹھیک ہے ان کا کہ ایک ساتھی کو بلائچ کرو, اس کو کھلاؤ اور اس کو بھگا دو, پھر دوسرے کو لے آؤ, پھر تیسرے کو لے آؤ. آپ دوائیاں دیکھ لیں. میں خود ذاتی طور پہ مہینے میں 800 کی دوائی لیتا تھا, ٹھیک ہے. ابھی وہی دوائی مجھے 1600 کی ملتی ہے, اور وہ بڑی چھوٹی دوائیاں ہیں. بلڈ پریشر اس کی چھوٹی موٹی دوائی ہوتی ہے, وہ لائف سیونگ یا ایمرجنسی دوائیاں نہیں ہیں جو ہزاروں کا فرق پڑا ہوا ہے. ابھی یاد صادق کا بیان آیا کوئی, اس پر کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں غیر ذمہ دارانہ بیان تھا, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ اوپن میں ہمیں اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے, لیکن کیا یہ بیان غلط ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, پھر وہی پالیٹکس میں. ابھی نندن ادھر کیا کرنے آیا تھا کہ آپ نے غیر سگالی طور پہ اسے واپس کر دیا؟ کیا کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ آپ کو مٹھائی کھلانے آیا تھا؟ آپ پہ اٹیک کرنے آیا تھا؟ ہمارے میں ایز اے نیشن اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے تھا کہ 2 دن اسے ریٹین کرتے. ہم نے اسی دن شام کو واپس کر دیا. ادھر کشمیر میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں, بھائی بہنیں مر رہے ہیں, عصمت دری ہو رہی ہے, اور آپ غیر سگالی طور پہ اس کو واپس کر رہے ہیں. یہ کون سی شرافت ہے؟ آپ کرتارپور ان کا بناتے ہیں, مودی کے لیے دعا آپ کرتے ہیں, یو این میں انڈیا کو ووٹ آپ جا کے دیتے ہیں, باقی سارے کام آپ کرتے ہیں. کشمیر پہ سودا, میں آپ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کشمیر کا سودا ہو چکا ہے. اٹ از فنشڈ, کلوز چیپٹر. آخری سوال ہے آپ سے, بی این این کے حوالے سے کوئی آپ پیغام دینا جی. میں بی این این ماشاء اللہ اچھا ہے, آپ نے کام شروع کیا ہے, لیکن بڑی جلدی بس کر گئے ہو. میرا خیال تھا بھی بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. صحافت والوں سے اور آپ سب سے میری صرف یہ ہے کلیئر, میں غلط کرتا ہوں مجھے پکڑیں. پرسنل نہ ہوں آپ لوگ کسی پارٹی کے ساتھ بھی, پرسنل نہ ہوں. میں غلط ہوں, میری غلطی بالکل اجالا کریں آپ, لیکن جب ہم پرسنل ہو کے کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا, اپنے آپ کو ٹیگ نہ کریں آپ. بہت شکریہ کنر صاحب آپ کا. بہت ویلکم اینی ٹائم. ناظرین, یہ تھے وزیر تعلیم کالجز کرنل وقار احمد نور ہمارے ساتھ. انہوں نے اپنی گفتگو میں عوام کے مسائل اور سوالات کا جوابات دیے. اب ہم اجازت چاہیں گے, اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے.